فخر آپ سب سے پہلے بتائیے گا کیا سب کے پورٹ فولیوز کو، کریڈیبلٹیز کو اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے بہترین چوائس ہوگی اس وقت؟ شکریہ علینا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ تینوں ہی اس ٹائم جو ایلیجیبل ہیں چیف جسٹس بننے کے حوالے سے، اور اگر سینیورٹی والا اصول رہتا تو اوبیسلی جسٹس منصور علی شاہ نے ہی بننا تھا. اور اب بھی اگر میں دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ایک آئینی ترمیم کرنی تھی وہ کر لی، جو جوڈیشل ریفارمز تھی وہ لانے تھے وہ لا دیے. ہم اگر ماضی کا وہ دیکھیں، تجربہ دیکھیں، تو جس کو بھی آؤٹ آف ٹرن جب بھی کوئی حکومت اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ اپنی انڈیپینڈنس اور امپارشیلٹی شو کرنے کے لیے ہمیشہ ٹف ٹائم دیتے ہیں. کیونکہ حکومت کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو میڈیا کے اوپر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فیوریٹ ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، اور پہلے دو نام شاید حکومت جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر دے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جسٹس یحییٰ افریدی کا نام آ رہا ہے بطور چیف جسٹس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو باقی دو ججز ہیں ان کی اوور آل جو پرفارمنس ہے، جس طرح یہ کہا گیا تھا کہ ایویلویٹ بھی کیا جائے گا ان کی اوور آل جو پرفارمنس بھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کیا جائے تو جسٹس منصور علی شاہ نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑے اچھے جیورسٹ رہے ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ان کی طرف سے خاص طور کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، 12 جولائی والا فیصلہ ہو یا پھر 14 ستمبر کی ان کی طرف سے جو ایک وضاحتی آرڈر جاری کیا گیا، یا پھر آج جو آئینی ترمیم والے دن ایک اور وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی، تو اس کی وجہ سے حکومت کو کچھ خدشات اور اعتراضات تھے، جس کی وجہ سے آج میں نے اس حوالے سے حکومت کے کچھ جو اراکین ہیں ان سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا جو حکومت کی طرف سے جو کیمپ ہے اور خاص طور کے اوپر اس کے اتحادی بھی کنسیڈر کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس کے. تو میری دو لوگوں سے بات ہوئی، دونوں نے یہی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو خاص طور کے اوپر یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد وہ کیا ہے، اس کے بعد حکومت ان کو ہی دوبارہ جو ہے وہ بطور چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت پورا میرٹ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے لیکن ممکن نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے حکومت کی طرف سے جو اوبیسلی جو ایک فیوریٹ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوگا. یہ تو ہو گئی خبر. اب آپ اپنا تجزیہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کس کو کرنا چاہیے اصولاً کمیٹی کو آگے؟ علینا میں یہ جو پورا سیکوینس آف ایونٹ ہے وہ اس کو دوبارہ سے ایک وہ ریکیپ کر رہا تھا کہ یہ جو معاملات چلے ہیں خاص طور کے اوپر جو عدلیہ اور جو حکومت یا جو انتظامیہ ہے اس کے درمیان جو ٹینشن والا جو ماحول چلا ہے وہ شروع ہوا تھا 3 مئی کو جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. اس میں جو لا منسٹر تھے انہوں نے جا کے یہ جوڈیشل کمیشن کو جب یہ رولز کا منظوری دینی تھی جوڈیشل کمیشن کے رولز کے لیے جسٹس منصور علی شاہ بنا رہے تھے، تو اس ٹائم جب یہ ایک ٹینشن کا آغاز ہوا، اگر وہ ان منٹس آف دا میٹنگ کو پڑھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے یہ وہ کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہ لا منسٹر نے آ کے انفارم کیا کمیشن کو کہ ہم جو حکومت ہے ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے جس میں جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو اس پہ جو یہ لا منسٹر کی طرف سے وہ کیا گیا تو وہ سجیشن جو دی گئی ایک جج کی طرف سے، اور وہ تھے جسٹس یحییٰ افریدی، جنہوں نے کہا کہ اگر حکومت کوئی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈیفر کر دینا چاہیے تاکہ آئینی ترمیم آ جائے، اس کے بعد ہم ان جو رولز ہیں ان کی منظوری دی جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹوٹل فوکس تھا میڈیا کا وہ 2 لوگوں کے اوپر گیا، ایک جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ایک طرف جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی ہے، اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی. دونوں غلط ثابت ہو رہی ہیں. جو اس میں بینیفیشری جو مجھے اب لگتا ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی نے جب یہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ پوسٹ پون کر دیں، الٹیمیٹلی وہی بینیفیشری اس کے سامنے آ رہے ہیں. تو وہ میڈیا کے جو ریڈار تھا اس ٹائم بھی کسی نے ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے وہ نہیں ڈسکس کیا تھا ان کا کردار، لیکن اب جو وہ سامنے نظر آ رہے ہیں بینیفیشری کے طور کے اوپر، تو پھر میں یہ جو سیکوینس آف ایونٹ تھا اس کو وہ غور کر رہا تھا. بہرحال یہ جو حکومت کی طرف سے اب یہ پوسٹ پون کی گئی ہے، مطلب اس کا مجھے کنکلوژن بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بائی ڈیزائن تھا یا پھر یہ بائی ڈیفالٹ ہو گیا؟
علینا میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ بائی ڈیزائن تھا یا بائی ڈیفالٹ تھا، لیکن جیسے بھی تھا اس کے الٹیمیٹ جو وہ بینیفیشری کے طور پہ اوپر سامنے آ رہے ہیں وہی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہی آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے خیال میں انہی کو ہونا چاہیے، آپ کی رائے میں، آپ کے تجزیے میں ان کو ہی ہونا چاہیے؟ اگر میں اپنا پرسنلی وہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی وہ لگانا چاہیے، کیونکہ ماضی کا اگر تجربہ دیکھا جائے کہ جس کو آپ آؤٹ آف ٹرن جا کے وہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی انڈیپینڈنس شو کرنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے۔ اچھا ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، رائے سے پہلے ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ پہلے یہ جو آئینی مسودہ تھا یہ تھا 56 کلاس پہ، اور یہ آ گیا 22 پھر ترامیم پہ، اور جتنی محنت حکومت کو کرنی پڑی وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر صرف ایک ہی آئینی ترمیم یعنی ایک ہی ترمیم آ جاتی کہ صرف اس بار وہ ججز جن کے نام ایم سے شروع ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے، تو باقی آئندہ ایز اٹ از چلے گا، تو ہو سکتا ہے کچھ آئین کی، کچھ عدلیہ کی رئیس سے کسر جو تھی عزت سادات بچ جاتی۔ سر وہ محمد یحییٰ آفریدی بھی ہو سکتے تھے، پھر کیا کرتے آپ؟ نہیں، ایم سے مطلب ایم والے نہ بنے، باقی جو بھی بن جائے ٹھیک ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ دوسرا گلہ ہے بلاول بھٹو سے، مولانا صاحب سے، شہباز شریف سے، کہ جوڈیشل کمیشن اور جو چیف جسٹس کی کمیٹی ہے لگانے والی، یہ جو ساری یہ ججز پہ آپ بیٹھے گی اوپر 25 لوگ جو ہیں، ان میں ہماری صحافیوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ 2 ایک اینکر شامل کر لیتے، ایک آدھ تجزیہ نگار شامل کر لیتے، اور تجزیہ نگار اگر یہ پنڈی بھٹیاں کا ہوتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا، شفافیت زیادہ آ جاتی۔ بالکل صحیح۔ بہرحال میڈم شیخ، ہم نے آپ کو بٹھا لیا اپنی کمیٹی میں، آپ بتا دیں اپنا نام جلدی سے، اس کو بھی آپ کمیٹی سمجھے، آپ کی پریکٹس۔ میڈم شیخ، اب پہلا آپ کا سوال ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میں نے یہ وقت بھی آنا تھا کہ مجھے یہ سوال بھگتنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو کسے چیف جسٹس نامزد کرنا چاہیے۔ جی سر، ذرا غور سے سوال پڑھیں اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں، دل اور دماغ کو ٹھنڈے دل سے کھول کر سوچیں تو اس سوال میں نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، پشیمانی بھی ہے اور تشویش بھی ہے۔ قرب قیامت کی نشانی ہے میڈم شیخ کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جس میں 2/3 اکثریت حکومت کی ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی۔ تاثر سیاسی چیف جسٹس، تاثر حکومتی چیف جسٹس، تاثر حکومتی من پسند چیف جسٹس۔ میڈم شیخ، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب چونکہ سپریم کورٹ کے پاس سول اور فوجداری مقدمے رہ گئے ہیں، آج خود نوٹس اختیار بھی ختم ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا، ایک بااختیار آئینی بینچ بن چکا ہے، سب کچھ آئینی بینچ کے پاس ہے، تو اگر میرے ہاتھ میں پارلیمانی کمیٹی کا ریموٹ ہوتا یا میری اکثریت ہوتی تو میں منصور علی شاہ صاحب کو آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ نامزد کر دیتا۔ وہ کیونکہ وہ بے اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن کر بھلا کیا کر لیتے؟ ہم جیسوں کے منہ بھی بند ہو جاتے، اور میڈم شیخ ہمیں بار بار کہتی، آپ تو کہہ رہے تھے ارشاد بھٹی صاحب کہ یہ سارا منصور علی شاہ صاحب کے لیے کیا گیا تھا، دیکھو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں، آپ کا تجزیہ غلط نہیں ہو گیا۔ سر آپ تو کہتے تھے یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ویسا تو کچھ ہوا ہی نہیں سر، پھر ہوا ہی نہیں، یعنی پھر آپ یہ کہتی، میں کہتا نہیں میڈم شیخ سکے کے 2 رخ تھے، وہ ہوتے تو یہ ہوتے تو یہ ہوتے، تو پھر خیر کہ اچھا ہم جیسوں کے منہ آخری 2-4 جملے کہ ہم جیسوں کے منہ بھی بند ہو جاتے، جو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اس لیے ہوا 26ویں ترمیم اس لیے کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب چیف جسٹس نہ بن پائے، حالانکہ بااختیار سپریم کورٹ اور بے اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن میڈم شیخ، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت عقل چالاکی سے کھیلے تو جسٹس منصور علی شاہ، ویسے یحییٰ آفریدی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور اگر انکار کر دیں تو پھر حکومت کے وارے نیارے مطلب جسٹس امین الدین خان صاحب، لیکن میں تو بہرحال منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جاؤں گا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بے اختیار سپریم کورٹ ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ۔